اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور آج ہم دو حدیثوں کا مذاکرہ کریں گے اور ان دونوں حدیثوں کو ان کے الفاظ عربی میں وہ بھی سیکھیں گے اور ان کا اردو ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نیت کے ساتھ دوسروں کو بھی پہنچائیں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ گھر میں جا کر اپنی ماں کو، بہن کو، بھائی کو، چچا کو، سب کو یہ حدیث سنانی بھی ہے، اور اسکول میں اپنے دوستوں کو، اور اس طرح جو بھی تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، ان سب کو یہ حدیثیں سکھانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب پڑھو سب سے پہلے حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذباً، ہاں یہ کذباً لفظ ہے، کذباً ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک دفعہ پھر پڑھو۔ جو بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہو اس کو 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ صحابہ اکرام سیکھے، تو یہ سنت ہم بھی زندہ کریں گے۔ پھر پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آسان ہے۔ اب ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے بغیر تحقیق کے اسے بیان کرے۔ اب ایک آدمی میں اور کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی سے کوئی بات سن لیا اور پتہ نہیں کیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ تو بس آدمی کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے یہی بھی کافی ہے۔ آج ہم کیا کرتے، یہی کرتے یا نہیں کرتے؟ فیس بک پہ ایک بات دیکھ لیا، یوٹیوب کے اندر ایک بات ہم نے دیکھ لیا، بس اس کو جیسے ہم نے دیکھا لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا، یہ تحقیق نہیں کیا کہ یہ جو بات میں نے دیکھی یا کسی سے سنی، میں اس کی تحقیق کر لوں کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں، اور لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا کہ فیس بک میں یہ آیا ہے، یوٹیوب میں یہ آیا ہے، فلانے نے یہ بیان کیا، فلانے نے یہ بیان کیا۔ جھوٹ تو ویسے بہت سخت گناہ ہے نا، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، انسان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ میں کہتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتے ہے اس سے ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس بدبو سے وہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، کمزوری ہے کہ ایک بندہ تکڑا ہو، جہاد میں لڑتا ہو، ایک بزدل ہے، ڈرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کمی ہو سکتے ہیں۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کہ یار میں اتنے پیسے لوگوں کو نہیں دے سکتا ہوں، خیرات وغیرہ، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ جھوٹ مت بولا کرو، استاذ کے سامنے مت جھوٹ بولو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، دوست کے سامنے، کسی کے سامنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، بس یہ بندہ لکھ لو، اس کے ساتھ لکھ لو کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے، کہ بس اتر کے پاس لکھو کہ یہ سچا ہے، ہاں حیدر کے پاس لکھو کہ یہ سچا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سچے بنو گے یا جھوٹے بنو گے؟
शाबाश है। दूसरी हदीस पढ़ो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु, समझ आ रही है क्या है? ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन। तर्जमा, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को डराएं। हाँ, उसको डरा रहा है किसी भी तरीके से। मसलन रास्ते में एक बंदा आ रहा था, ये चुपके से खड़ा था और फ़ौरन निकल कर भाव इस तरह कर लिया, उसको डराया। डराते हैं ना लोग इस तरह। अब अगर वो कमज़ोर दिल वाला हो, उधर गिर गया, मर गया, फिर लोग इसी तरह टिकटॉक बनाते हैं और लोगों को डराने के लिए कभी कौन सा शक्ल अपना लेते हैं, हाँ, चींटी का शक्ल, किस किस तरीके से लोगों को जो है डराते हैं। तो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हराम है। क्या है? ये हराम है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को डराएं या किसी की तरफ वैसे मजाक में किसी की तरफ यूँ कलशनकोफ की मुँह कर लिया कि बस अभी मैं तुझे मार रहा हूँ, अब देखो मैं जो है गोली चला रहा हूँ। और अगर खुदा न करे उसके अंदर गोली हो और वो लग गया तो फिर इस तरह बहुत हो चुका है कि मजाक कर रहे थे, दूसरे की तरफ ऐसे बंदूक किया हुआ था और जी बस उसको जो है उसकी गोली उसके अंदर थी, इसको पता नहीं था और गोली निकल गई, मर गया। इस तरह हुआ है ना, कितने लोग आपने देखे। तो किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को क्या करे, डराए। मुसलमान को खुश रखना चाहिए।